بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں، قبیلے کے لوگ تنگ کریں، اور گھر میں آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی، ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا. یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ، کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے، اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، اور اس کو عام حزن کہتے ہیں. اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے. آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے، میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں، میرے پاس تو ایک کے بعد کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے. ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا کہ غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا کرو. ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں. آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا، چلو اپنا غم نہیں نا، کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی. میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا. میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی، تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ. میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی، وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی. تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو گھر خالی ہو اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا. تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے. اچھا، میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئے، اس کی وہ بات یاد آ گئی. تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے، ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو مطلب فوت ہو گئے ہیں. اینڈ آئی واز لائک، ابھی میں وہ کہتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وقت وہ کہتی تھی. تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کے 2 بیٹے تھے، اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے، 25 یا 24 ایئرس کا بچہ. تو میں آنیسٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ سانس نہیں آتا، بندہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی تسلی دوں، میں خود ہی رونا شروع ہو گئی. اور میں آئی کونٹ کنٹرول مائی سیلف کہ یا اللہ میں اس کو کیا تسلی دوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یا اللہ یہ مطلب کھڑی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں سورۃ کوثر یاد رکھے. جو قرات ہم کرتے ہیں نا اس کو امام عاصم کوفی جو ہے ان کی کوفی قرات ہم کرتے ہیں. اس قرات کے مطابق ہماری یہ سورہ میں 11 آیات ہیں. اچھا، اب ہو گیا کیا کہ قرآن پاک میں ایک بات اور بھی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. اچھا، جو نئے لوگ ہیں نا، وہ جو صرف لسنر ہیں وہ اپنے اوپر سے یوں کر کے گزار دیں، لیکن جو نوٹس بناتے ہیں، سنتے ہیں پراپر، ان کے لیے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کل کو جب وہ سنیں گے تو وہ ایسے نہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، کہ ان کے کان میں یہ چیز جائے گی، یہ لفظ ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں قرآن پڑھنے کے قرات کے کل کہتے ہیں 10 طریقے ہیں. اچھا، ان میں سے 7 قرات ایسی ہیں جو تواتر کے ساتھ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی سند ملتی ہے. قرآن کی آیات کا کاؤنٹ قرات کے حساب سے کچھ صورتوں میں ایسا ہوا ہے کہ کوفی کاؤنٹ میں، اس کو کوفی میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ امام عاصم کوفی جو ہے، کوفی کاؤنٹ میں انہیں 11 آیات ہے، اور دوسری قرات میں کہیں 10 اور کہیں 8 قرات بھی آتی ہیں. اچھا، ان آیات کی اب آپ نے یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ 11 ہیں. اگر کسی قرات میں آپ کو یہ 10 ملیں گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آیا ہی اڑا دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے. سیم ٹو سیم ورڈز ہیں. فرق پتہ ہے کہاں پہ ہوگا؟ فرق ہے وصل اور وقف کا. وصل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں پہ 2 آیات کے درمیان، جیسے القاریہ آیا ختم، مل قاریہ آیا ختم، تو دونوں آیات کے درمیان میں مطلب یہ 2 آیات ہو گئی نا. تو وقف اس کو کہتے ہیں جو ودن آیا ہوتی ہے، جہاں پہ جیسے سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں نا،
اس کو کہتے ہیں اس کو وقف کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہوا کیا تھا کہ جیسے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ڈفرینٹ ٹائپ پہ ڈفرینٹ سورہ سنتے رہے، تو ان کو یہ لگا فار ایگزامپل کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصل کیا ہے جبکہ رسول اللہ نے وقف کیا تھا، کیونکہ وقف اینڈ وصل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا تھا ویسے ہی ایگزیکٹلی قرآن میں ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جس کو علم الفواصل کہتے ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ اس پہ کام ہو چکا ہوا ہے، ڈن ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس میں اس لیے کہ جب آپ میں بتانے کی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ موراکو جاتے ہیں یا سوڈان جاتے ہیں تو وہاں پہ فار ایگزامپل جمعہ کی نماز ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے قرآن کھولا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو سورۃ القاریہ جو ہے وہاں پہ 8 آیات نظر آ رہی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ وہ ڈفرینٹ قرات جو ہوتی ہیں اس کے مطابق اس میں ڈفرینٹ آیات ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک میں 114 114 صورتیں ہیں پورے قرآن پاک میں، بالکل ایگزیکٹلی وہی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ایگزیکٹلی سیم ہے، لیکن جیسے ہم آیات کا کہتے ہیں نا کہ 6666 6666 ٹوٹل قرآن میں آیات ہیں۔ اب بعض دفعہ آپ کو یہ ڈفرینٹ ملے گا نمبر، تھوڑا سا نمبر ادھر ادھر ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے یہ وقف اور وصل کی وجہ سے ہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میں نے سوچا کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، ابھی یہ مقام بھی ایسا آیا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، جب علم ایسی چیزوں کا ہوتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، القاریہ کہتے ہیں کھٹکھٹانے والی۔ اب دیکھیے یہ قیامت کا نام ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور جو پہلے عرب والے لوگ تھے نا، جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے، وہ اس لفظ سے واقف تھے۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہماری کیونکہ لینگویج نہیں ہوتی تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، اچھا القاریہ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کی بات کی ہے، لیکن دے نو کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیا سنا رہے ہوں گے اور ایک ہی لفظ میں یہ کہہ کہ القاریہ اور پھر رک گئے، تو ان کو اس وقت کیا حالت دل کی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے بتایا نا کہ ان کی لینگویج میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور اس کے ہم ڈفرینٹ شیڈز پہلے دیکھیں کہ کس کس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور اس کی پھر انٹینسٹی اس قاریہ کی آپ کو پھر سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ جیسے نمبر 1 میں نے یہ بتایا کہ یہ اسم الفاعل ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا جیسے القاریہ، اور اسی طرح سے العابدہ جیسے نام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں الساجدہ، الحافظہ، بالکل وہی والے پیٹرن پہ ہے یہ کہ جو کوئی کام کرنے والی، کیونکہ قاریہ جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بیان یہاں پہ کر رہے ہیں کہ یہ اس دن کیا حال ہوگا اس دنیا کا۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے تو ابھی تو قیامت کی کوئی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، قیامت ہماری زندگی میں تو آنی نہیں ہے۔ قیامت ہر انسان کی زندگی میں آئے گی، جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا نا، اس وقت تک جتنے انسان بھی اس دنیا میں آئے ہیں ان پہ سب پہ قیامت آئے گی۔ یہ کیسے آئے گی؟ آپ کو یاد ہے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، سارا معاملہ تو وہاں پہ ہوگا کہ جب قبروں سے نکلیں گے اس وقت کیا حال ہوگا، کیا وحشت کا عالم ہوگا، کیونکہ القاریہ کا لفظ جو ہے نا، یہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ کوئی اس طرح سے استعمال کرتے تھے جیسے دو چیزیں اب سوچیے آپس میں زور سے ٹکرا جائے نا تو اس سے دل جیسے دہل جاتا ہے، کوئی زور کی آواز آپ کو آتی ہے تو ایک دم سے دل ایسا ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے وہ قاریہ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور دوسرا جیسے کہتے ہیں کہ جیسے بچوں کا آپ کو یاد ہے جھنجھنا جو ہوتا ہے، ریٹل کرتے ہیں جیسے چھن چھن کرتے ہیں اور زور زور سے بچے ہلا رہے ہوتے ہیں، اس دن اس زمین کا وہ حال ہوگا جو بالکل وہ جھنجھنے کی طرح ہوتا ہے نا۔ آپ سوچیں کہ تھوڑی دیر کے لیے زلزلہ آتا ہے تو انسان کا خوف کے مارے برا حال ہو جاتا ہے، وہاں پہ تو رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جھٹکے کے بعد دوسرا جھٹکا، دوسرے کے بعد تیسرا جھٹکا، مطلب وہ ختم ہی نہیں ہوگا، پوری زمین ایک برابر ہو جائے گی۔ آپ نے ورٹیگو کا ورڈ سنا ہوگا، وہ جو ہوتا ہے نا کہ جیسے
لوگوں کو چکر آتے ہیں، اور کبھی ان سے پوچھئے کہ ان کو وہ چل بھی نہیں سکتے ٹھیک طرح سے، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ سوچئے پوری زمین، اس وقت پوری زمین اسی طرح سے ہل رہی ہوگی، اسی طرح سے گردش کر رہی ہوگی۔ اچھا، نمبر 2 یہ کہ عرب میں اس ساؤنڈ کے لیے استعمال کرتے تھے جیسے دو چیزوں کے ٹکرانے کی آواز سے جو ڈسٹربنس ہوتی ہے نا، جیسے فار ایگزامپل ہائی وے پہ جاؤ تو دو گاڑیاں زور سے ایک دوسرے سے ٹکرا دے، اور آپ سوچیں کہ اس وقت جو فیلنگ ہوتی ہے خوف کی اور ڈسٹربنس کی جو فیلنگ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی وہ القاریہ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اچھا، نمبر 4 یہ کہ زندگی کے مشکل ترین وقت میں جب ذہن میں ایسی حالت ہو جائے کہ سخت چیخ و پکار، جیسے آپ کوئی ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی نیوز مل جائے، کوئی ایسی خبر آ جائے کہ بندہ پاگلوں کی طرح کہ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہ کرے آئی گو تھرو دس تھنگ، جب میں نے آپ کو پچھلے دن بتایا بھی تھا نا کہ میرے بھائی کے بیٹے کی اچانک ایسی خبر آئی تھی، تو ایسے لگتا تھا کہ سمجھ سے باہر، مطلب کتنی دیر ایسے لگتا تھا کہ نہیں، اور بار بار بس جیسے سانس نہیں آتا نا بندے کا، تو ایسے کر کے سانس لیتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہوگی، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ والا حال ہوتا ہے کہ دماغ میں جیسے چیخ و پکار ہوتی ہے نا، وہ والی ساؤنڈ کے لیے بھی عرب جو تھے وہ قاریہ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اچھا، پھر میں یہ ساری آپ کو ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اگلی آیات کو سمجھ سکیں گے کہ وہ دن کیسا دن ہوگا۔ جیسے کسی کو ڈنڈے کے ساتھ مارتے ہیں نا، اب دیکھیں پولیس کا ڈنڈا یاد ہے کہ توبہ استغفار، جس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی تو جو حالت ہوتی ہے، تو وہ جب زور سے اوپر سے نیچے لاتے ہیں تو وہ جو ش کی آواز آتی ہے نا، اتنی خوفناک وہ آواز آتی ہے، اور جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آپ حالت دیکھیں کہ کتنا ایون آپ دیکھیں اگر ٹی وی میں کبھی ایسا یا پھر میڈیا پہ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو کتنا خوفزدہ بندہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی وہ قارا کہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ کسی کو پبلک میں ہیومیلیٹ کرنا، اور ایسے ہیومیلیٹ کرنا مطلب بےزتی کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو لک ڈاؤن کرانا، کہ اتنا ہیومیلیٹ کرنا کہ وہ بندہ دوبارہ سے اس جگہ پہ ان لوگوں کے سامنے نہ آ سکے، اس کے لیے بھی قرا کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ خوفزدہ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا، دل کا زور زور سے کانپنا، یہ سارے کے سارے لفظ آپ دیکھیے کہ یہ کس میں آتے ہیں، قاریہ میں آئیں گے، کہ اس دن یہ حال ہوگا کہ دل کانپ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ نازعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی یہ زمین جو ہے وہ کانپنے لگے گی، تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد ایک اور جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اور دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشیہ، اور آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ سورۃ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز پکارنے والا ایک غیر متوقع چیز، غیر متوقع کیونکہ ہم توقع تو نہیں کر رہے ہوتے نا، تو اچانک وہ جو آواز آئے گی، پکارے گا، اس روز لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ قیامت کا انکار کرنے والے کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی کٹھن دن ہے۔ سورۃ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جو قریب ہی آ لگا ہے، جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے، لوگ غم سے بھرے ہوں گے، اور ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، جس کی سفارش اللہ سبحانہ تعالیٰ سنے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ دن ہوگا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں ڈر جاؤ۔ یہ اس لیے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ اچھا اس کا روٹ ورڈز نکال لیں تو اس کو سمجھے اچھا یہ ایسے ایسے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ دن آ کے رہنے والا ہے۔ انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق وجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ تو ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ سب حق ہے۔ دیکھیے قیامت کا دن جس دن آئے گا، اور پھر اس کے بعد کی کتنی دفعہ ہم نے بات کی نا کہ وہ پورا مرحلہ کیا ہوگا کہ قبروں سے نکلیں گے کس طرح سے پاگلوں، اور ہر انسان
ہر انسان اپنی قبر سے اپنے اعمال کے مطابق نکلے گا. جس نے سود کھایا ہوگا وہ اسی طرح سے بدخواست جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نکلے گا. جو ایسا انسان ہوگا نا جو تکبر کہ میں بڑا، مجھے دیکھو، اب ہمیں ایسی چیزیں پڑھ کے ہمیں لگتا ہے نہیں میرے میں ایسی چیز نہیں ہے، لیکن کب بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ لا ریب فی، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اپنے بالکل شک و شبہ سے دور ہو کے پھر پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی. اسی طرح سے اپنے دل میں بالکل وہ سب چیزیں نکال کے نا پھر اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرو کہ کہیں میں تکبر کسی جگہ پہ تو نہیں کرتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے یہ بات اس وقت کی تو میرا کیا مقصد تھا کرنے کا. رائٹ، جب بھی ہم کوئی سینٹنس بولتے ہیں تو اس سینٹنس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ تو ایسے ہی کریں گے نا. تو جو انسان نے دنیا میں تکبر کیا ہوگا وہ چونٹیوں کی طرح قبر سے نکلیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے نکلیں گے. جو عمل ہم دنیا میں کرتے رہے اسی طرح سے اس دن قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے. اور جو مومن ہوں گے ان کی شان ہی بڑی ہوگی، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ان کے لیے انعامات رکھے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لہم قرۃ اعین، کہ کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چھپا کے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے. کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. اتنی سی زندگی میں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار لیں گے تو دیکھیے پھر آخر میں جا کے تو پھر عیاشی ہے نا پوری کی پوری. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی آیات میں بتا بھی دیں گے کہ عیاشی کس قسم کی ہوگی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے آگے فرماتے ہیں مل قاریہ، کہ کیا ہے یہ کھٹکھٹانے والی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، کہ اے بندے کیا ہے چیز جو تجھے بتائے یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو کھٹکھٹانے والی ہے. تجھے کون یہ سمجھائے کہ وہ کیا چیز ہوگی. کیونکہ دیکھیں ادراک جو ہوتا ہے نا، ادراکہ کے جہاں پہ لفظ آتا ہے وہ اس کا میننگ ہوتا ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو. یو کین امیجن اونلی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنت و دوزخ جو دنیا ہے نا وہ اس کا شو روم ہے. جیسے ہم شو روم میں گاڑی لینے جاتے ہیں تو ایک گاڑی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. پھر ہمیں جو چاہیے ہوتی ہے پھر وہ پیچھے جہاں پہ گاڑی ہوتی ہے پھر وہاں سے لے کے آتے ہیں. تو شو روم ایک سجایا ہوتا ہے. دنیا جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے. جیسے جنت و دوزخ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، حالانکہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا، وہ ٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا. لیکن جو ہیومنلی پاسبل ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ جنت میں انگور ہوں گے، پھل ہوں گے، تو وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ اس کی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ان کا ذائقہ بالکل فرق ہوگا، ان کا ٹیسٹ بالکل فرق ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 4، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اے لوگو اس دن ہو جائیں گے الناس لوگ کالفراش پروانوں کی طرح، مبثوث جو بکھرے ہوئے پروانے ہوں گے اس طرح سے ہو جائیں گے. بکھرے ہوئے پروانے آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ جیسے جب روشنی ہوتی ہے، کبھی آگ لگائی ہوتی ہے نا سردیوں میں، تو اس کے اوپر جیسے چھوٹے چھوٹے پتنگے سے آتے ہیں تو بالکل حواس بساختہ، ان کو ڈائریکشن لیس، یوں پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اگزامپل ہمیں کیوں دی کہ اس دن جب تم قبروں سے نکلو گے نا اسی طرح سے تم حواس بساختہ ہوگے، تمہیں ڈائریکشن لیس بھاگ رہے ہوگے، جو پکارا ہے اس کی طرف بھاگو گے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، خوف زدہ ہو کے بھاگو گے. اچھا، پروانہ جو ہے نا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کل فراش کا لفظ استعمال کیا، دیکھیے پروانے کی ایک خوبی ہے، جب میں اس کا ڈیٹیل پڑھی تھی آپ لوگوں کی کلاس کے لیے، کیونکہ پھر ایک ایک لفظ کو جیسے پڑھنا شروع ہوتی ہوں، اچھا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا، اس میں کیا خوبیاں ہیں. تو میں دیکھ رہی تھی کہ پروانہ جو ہے نا یہ اس کا بہت یہ ایسا ہوتا ہے کہ کیموفلاج جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ بیٹھا رہتا ہے چپ کر کے اندھیرے میں، کوئی اس کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ روشنی دیکھتا ہے نا، جیسے ہی وہ آگ یا روشنی دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے اس کی طرف.
تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں یا اللہ اسی طرح سے ہمیں بھی بنا دے پروانے کی طرح کہ بھاگے روشنی کی طرف، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جہاں پہ نظر آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ابزارب کرنے والے ہو جائیں۔ تو اچھا یہاں پہ فراش جو ہے بعض جگہ پہ یہ ٹڈیوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے کہ ٹڈیاں جیسے ہوتے ہیں نا، دیکھیں جو ٹڈی دل آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پھر گروہوں میں ہوتی ہیں، جیسے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن گروہ در گروہ آئیں گے، جس جس کے پیچھے وہ دنیا میں لگے تھے اس کے پیچھے لگ کے وہ وہاں پہ پہنچیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہاں پہ ان سے حساب لیں گے، اور آگے وہ بہت خوبصورت ایک حدیث آئے گی انشاءاللہ، میں وہاں پہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، وہ ایک پھر حملہ کرتی ہیں جا کے جس بھی کھیت میں جانا ہوتا ہے جہاں پہ فصلیں ایک دم سے جاتی ہیں اور کھا جاتی ہیں ساری فصلوں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن پورے انسان، دیکھیں انسان تو اشرف المخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اتنا اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں، تو اس دن یہ حالت ہو جائے گی کہ بندے کو کچھ نہیں پتا ہوگا، بالکل کہتے ہیں نا کہ عزت نفس بھی ذلیل ہی ہو کے بندہ جیسے ہوتا ہے نا اس طرح سے بھاگ رہا ہوگا کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، کیونکہ آ جائے گا حساب کا دن، پھر تو کوئی بہانہ نہیں چلنے والا اس دن۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ وہ سارا بیان کرنے کے بعد کہ اچھا وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، اس میں تمہارے ساتھ تم جب دیکھو گے کہ وہ کیسے کیسے تمہارا دل دہل جائے گا، تم ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوگے، تم کس طرح سے قبروں سے نکل کے بھاگ رہے ہوگے، ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے بھاگ رہا ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ تو کیوں کر رہا ہوگا کہ پھر جب وہ اپنے اس جگہ پہ پہنچے گا جہاں پہ اللہ سبحانہ، اب پورا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدل دیا، کیونکہ یہاں پہ آ کے وہ پورا جو ٹائم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا کہ پھر کیا 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 سٹیجز ہوں گی۔ تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو پھر رہا وہ جس کا ہوا بھاری نامہ اعمال، جس کا پلڑا بھاری ہوا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ حدیث سنانا چاہوں گی کل فراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ رہ گیا تھا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ روئی، دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے نا، جیسے آپ نے وہ زمانہ شاید آپ لوگوں میں سے بہت کم جو میری عمر کے انہوں نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ جب ہماری رضائیاں ہوتی تھی سردیوں میں، تو نیکسٹ سردی آنے سے پہلے نا وہ اس زمانے میں جیسے وہ والی مشینیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، تو بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے نا وہ ایک ڈنڈا لیتے تھے تو وہ مارتے تھے زور زور سے تو اس کو فلفی کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رنگین روئی کی، کیونکہ ہر جگہ پوری دنیا پہاڑ تو ہر کلر کے ہیں نا پوری دنیا میں، اور اب تو ہمیں نظر بھی آتے ہیں جب ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تو اتنا مضبوط بنتا ہے نا کہ تو ایسا میں ایسا کرتا ہوں، میں دنیا میں ایسا کروں۔ دیکھ پہاڑوں جیسا، پہاڑ سے اگزامپل بیسیکلی دی ہے کہ اتنے مضبوط جتنے اوپر ہوتے ہیں نا اتنے ہی پہاڑ نیچے بھی ہوتے ہیں زمین کے، کہ وہ بھی اس دن کس طرح سے روئی کے گالوں کی طرح اس دن ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا سورۃ نمل میں کہ تم دیکھو کہ تم پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتے ہو، حالانکہ قیامت کے دن وہ بادلوں کی طرح اڑے ہوں گے۔ سورۃ مزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ قیامت کے دن زمینیں اور پہاڑ تھرتھرائیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث بھی کوٹ کرنا چاہتی تھی کہ بخاری کی حدیث ہے 7439، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کیونکہ قیامت کی بات ہے نا، تو میں نے کہا وہ سارا ایک معاملہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا آ جائے کہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم اگر چاند اور سورج کو دیکھتے ہو تو تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی تم اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکو گے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا
اور ہر قوم اس کے ساتھ جائے گی کہ جس کی وہ پوجا کرتی تھی یا جس کے پیچھے وہ اس دنیا میں تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ گروہ گروہ جیسے ہو جائیں گے، وہ یہی بات یہاں پہ، اسی لیے میں یہ حدیث پہ آپ کو سنانا چاہ رہی تھی کہ ہر انسان جس کے پیچھے تھا نا دنیا میں، اسی کے پیچھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس امام کے پیچھے آ جاؤ شاباش، جس کے پیچھے تم لگے تھے دنیا میں. چنانچہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ باقی رہ جائیں گے، اور باقی سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے اپنے امام کے پیچھے جائیں گے، اپنے اپنے جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور یا جن کے پیچھے وہ لگے تھے. اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی اس میں ہوں گے. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جب تک اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے ان کے جو فالوورز اپنے اپنے وقت میں اپنے نبی کو مانتے تھے، اپنی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، وہ سب اپنے وقت کے مسلمان تھے. ٹھیک ہے، اور جب یہ ایسی بات ہوتی ہے نا کہ اس میں اہل کتاب کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کی بات مانی تھی اور وہ اس زمانے کے مسلمان تھے. ٹھیک ہے، تو پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی جب سارے کے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو جائیں گے اور پورے گروہ کے گروہ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. تو دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی. وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے دھوپ ہوتی ہے نا، تو میدان میں ریت جیسے دور سے وہ پانی کی طرح سراب نظر آتی ہے. اب یہ پورا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اس وقت پھر وہ ہر قوم جو ہے وہ دوزخ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور پھر یہود و نصارہ اور جھوٹے خداؤں کی پیروی کرنے والے سب جو ہیں وہ وہاں پہ، کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا، وہ پیاس کی مارے ان کا برا حال ہوگا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کو بتاؤ، تو فرشتے ان کو گائیڈ کریں گے کہ اچھا وہاں پہ پانی ہے، وہ پی لو، کیونکہ وہاں پہ سراب ہوگا. ٹھیک ہے، دوزخ جو ہے وہ ریت، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہوگی. تو جب وہ اس کی طرف جائیں گے تو وہ دوزخ میں گر جائیں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ پھر نیک و بد مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اب یہ سنیے گا، اے ہمارے رب، ہم دنیا میں جبکہ ہمیں ان سے فائدہ بھی تھا، ہم بزنس میں بھی ان سے فائدہ لے سکتے تھے، یہ بڑی بڑی پارٹیز کرتے تھے، یہ بڑے بڑے فن والے لوگ تھے، اس وقت ہم اپنے ان سے علیحدہ رہ کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آج جب ہمیں یہ پتہ ہے تو ہم ان کے پیچھے کیسے جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی ایک اور شکل میں، جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے اس کے بعد دوسری شکل میں آئیں گے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ تم کیسے مجھے پہچانتے ہو؟ تو وہ وہی آیا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ پنڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ظاہر کریں گے. تو جیسے ہی وہ پنڈلی ظاہر کریں گے تو جتنے بھی مومن لوگ ہوں گے نا، وہ سب مومن یاد رکھے گا، وہ سجدے میں گر جائیں گے. اور وہ لوگ اب یہاں پہ کون رہ گئے تھے؟ صرف مسلمان رہ گئے تھے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کسی اور کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے. یہاں پہ وہ لوگ رہ گئے. اب ان میں سے جو مومن تھے وہ تو سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو منافق تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات میں کبھی کر رہے ہیں کبھی نہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، کوئی بات نہیں، آج تو میں بہت تھک گئی تھی پارٹی سے واپس آئی تو چلو کوئی بات نہیں، فجر رہ گئی. آج تو میں شاپنگ کرنے گئی تھی، ہائے ہائے بیچ ہی میں عصر کی نماز آ گئی تھی تو چلو کوئی بات نہیں. آج تو یہ ہو گیا تھا تو چلو کوئی بات نہیں. آج پارٹی میں جانا تھا، آج لنچ پہ بلایا ہوا تھا، اصل میں ظہر کا وقت تھا نا، تو آج تو نماز کا ہی مزہ نہیں آیا کہ جلدی جلدی بس 4 فرض ہی پڑھ کے آ گئی ہوں. بڑی چیزیں ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز میں اس لیے آپ کو دیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری روٹین میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم تھوڑے سے پھر ہم کانشیس ہو جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ ایسی چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جب پنڈلی دکھائیں گے تو مومن جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے، کہ جب وہ پارٹی میں گئے ساروں نے چلو نماز پڑھی تو چلو میں بھی یہاں پہ پڑھ لیتی ہوں، جب کہ وہ دیکھ رہا ہے تو اور اچھی نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے، شہرت کی خاطر نیکیاں کرنے والے لوگ اور ایسے. اچھا، وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن ان کی کمریں جو ہیں وہ تختے کی طرح ہو جائیں گی اور وہ نہیں جھکیں گے. یہ بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں. پھر انہیں پل پر لے جایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پل کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی پھسلنے والی جگہ ہوگی جہاں پر کانٹے ہوں گے، تلوار سے زیادہ تیز دھار ہوگی، لیکن مومن وہاں سے پلک جھپکنے کی دیر تک سے گزر جائے گا۔ کوئی اس میں پیدل چل کے، کوئی تیز رفتاری کے ساتھ گزرے گا، تو کوئی اس میں سے ہوا کی طرح تیزی سے گزر جائے گا، اور کوئی اس کے اندر گر جائے گا، کیونکہ پل صراط جو ہے نا وہ دوزخ کے اوپر ہوگا، کوئی اس کے اندر کٹ کے گر جائے گا، اور کوئی جھلس کر اس میں رہ جائے گا، اور کوئی بالکل گھسیٹ گھسیٹ کر اس میں سے نکل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ ہر مسلمان، ہر بندے کو اس میں سے گزرنا ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ آخری شخص جو ہے نا وہ گھسیٹتے ہوئے گزرے گا۔ کامیاب ہونے والے، اب یہ بہت خوبصورت بات تھی کہ کامیاب ہونے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ دیکھیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے دوست بناؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، تاکہ قیامت کے دن ایسا نہیں کہ اچھا کبھی کبھی ساتھ ہو گئے، ایسی دوستی ان کے ساتھ رکھو کہ قیامت کے دن وہ آپ کو یاد رکھ سکے، وہ سفارش کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میرا وہ دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ تھا، ہم لوگ کٹھی کلاس لیتے تھے، یا پاک پروردگار ہم تو یہ کام بھی نیکی کا ہم اکٹھے کیا کرتے تھے، یا پاک پروردگار اس وقت وہ مجھے اس بات کی تلقین کیا کرتا تھا، یا پاک پروردگار اس وقت اس نے مجھے اس بات پہ انکریج کیا تھا۔ تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بندہ جو کامیاب ہو گیا نا، وہ اپنے دوستوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول بھی کریں گے اور کہیں گے کہ اگر کسی کے دل میں اشرفی کے برابر بھی ایمان ہے نا، تو دوزخ سے نکال لو۔ وہ جائیں گے اور وہ وہاں سے ان لوگوں کو، لیکن میں کہتی ہوں اللہ اکبر، کہنا کتنا عام لگ رہا ہے، ہاں دوزخ سے نکال لیں گے، لیکن آگ میں اتنی دیر وہ جلیں گے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تو وہ نکال لائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ نکال لائیں گے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا جس کے دل میں آدھی اشرفی جتنا بھی ایمان ہے نا، ان کو بھی نکال لو۔ اس کے بعد وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے، اچھا جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ تو پھر ابو سعید خدری جو ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو میری اس بات پہ یقین نہیں آتا نا، تو یہ آیت پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ ذرے کے برابر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، کہ ایمان تھا نا دل کے اندر تو ان کو بھی نکال لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ انبیاء، مومن، فرشتے جو ہیں وہ شفاعت کریں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اب میری شفاعت کی باری ہے، اور پھر چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر نکالیں گے، اور وہ پھر جب جن کو نکالیں گے تو جنت کے قریب ایک نہر ہوگی جس کو نہر حیات کہتے ہیں، شاید اس کا نام میں نے پڑھا تھا تو میرے ذہن میں جیسے آ رہا ہے، خیر اینیوے، جنت کے پاس ایک نہر ہوگی، اس میں ان کو ڈالیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح نکل لیں گے، ان کی گردن پہ مہر ہوگی جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جنتوں میں بھیج دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن پاک میں میرے اللہ نے کیا بتایا ہے؟ اب دیکھیں سورۃ فرقان کی آیہ نمبر 31، جب یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی، آنیسٹلی میں 10 مرتبہ شاید میں نے واپس جا کے اس آیہ کو پڑھا تھا، اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ پہلے تو ذہن میں کبھی ایسی چیز تھی نہیں نا، پتہ تھا کہ انشاءاللہ شفاعت تو ہو جائے گی یہاں پہ، کیونکہ اس وقت تو قرآن ایسے نہیں کھلا تھا زندگی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے، ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج مجھے اور آپ کو بتا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، کہ میری قوم نے کر لیا تھا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔
اللہ اکبر. آپ دیکھیں پھر اسی لیے تو کہتی ہوں کہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھیں، اس پہ عمل کرنا، کیونکہ پڑھیں گے محبت ہوتی ہے قرآن سے، پھر اس پہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے. جب ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے، اس کے لفظی ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. تفسیر تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھ آئے کہ میرے رب نے آخر مجھے کیا کہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں کہ جو ہم نے پہلے غلطیاں کی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قُتِلَ اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے خندقوں والے. اصل میں اب اس جو سورہ ہے نا سورۃ بروج، اس کا مین مقصد جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صحابہ اکرام پہ اس وقت بہت ظلم ہو رہا تھا. اور دیکھیے حضرت بلال، اللہ اکبر، ان کے آپ نے بہت دفعہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ کس طرح سے، کیونکہ غلام تھے نا، تو امیہ بن خلف جو تھے ان کے وہ غلام تھے، وہ اتنا ظالم تھا کہ ان کو تپتی ریت. آپ جب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی گرمی کا کیا عالم، اور وہ پتھر پورے پہاڑ اتنے، اس کے اوپر ان کو گھسیٹتے تھے. اور جب وہ تھک جاتے تھے مار مار کے، تو پھر وہ جو بچے ہوتے تھے یا ینگ لڑکے ہوتے تھے، گلے میں جو جیسے ہوتا ہے نا رسی ڈال کے، تو ان کے ہاتھ پہ پکڑا دیتے تھے اور وہ ان کو گھسیٹتے پھرتے تھے سارا دن. اور ان کو صرف کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اسلام لے آئے ہیں. تو ایک ہی بات ان کو کہتے تھے کہ تم نے نیا دین تم نے جو اپنایا ہے تم اس کو چھوڑ دو. اور وہ عہد 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 کہتے رہتے تھے. اب میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا ہے کہ دیکھیں، ہمارے اوپر تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی آزمائش نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں دنیا میں، آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اب تو میڈیا ہمارے سامنے اوپن ہے، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہو رہے. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا. تو وہاں پہ آ کے جب زیادتی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی حوصلہ دیں گے کہ یہ جو واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو سناتی ہوں. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا جب یہ سورہ نازل ہوئی. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ لوہار تھے، اور ان کو ایک عورت تھی ام انمار، آئی تھنک ان کا نام تھا، مجھے لگتا ہے یہی نام تھا. تو انہوں نے ان کو خرید لیا ہوا تھا، ان کے غلام تھے. تو جب اس کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جب انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا، تو کہتے کہ وہ سلاخ لیتی تھی لوہے کی اور اس کو بھٹی میں تاپ کے تو ان کے پیچھے ان کی پیٹھ پہ وہ لگاتی تھی، اور وہ جل کے ان کا کہتے ہیں کہ وہ حال تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر ان سے بہت محبت کرتے تھے. تو حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ صہیب، کیونکہ باتیں نہیں زیادہ کرتے تھے، تو پوچھا کہ صہیب اس زمانے میں جب اسلام نیا نیا قبول کیا، کیونکہ یہ شروع کی میرا خیال ہے کچھ 6 نمبر ان کا آتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کہ کیا مطلب کوئی واقعہ بیان کرو، کیونکہ جیسے بیٹھتے تھے نا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. حضرت صہیب نے کچھ نہیں بولا. حضرت عمر نے جب دوبارہ پوچھا نا تو انہوں نے صرف اپنی شرٹ جیسے ہوتے ہیں نا پیچھے سے اوپر اٹھا کے اپنی کمر دکھائی. تو کسی جگہ پہ اب جلے ہوئے انسان کو آپ نے دیکھا ہے نا تو گوشت تھا ہی نہیں، پوری سکن پیچھے کی ان کی جلی ہوئی تھی، اور جگہ جگہ پہ سلاخوں کے نشان تھے. اللہ اکبر. اور یہ جو عورت تھی نا ام انمار تھا آئی تھنک ان کا نام، تو ان کو کہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہ جب ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ سارا وقت وہ چیختی تھی درد سے، کہ سر میں اتنی ان کو درد ہوتی تھی. تو جب ان کے علاج کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے اس کا علاج یہ بتایا کہ گرم سلاخ جو ہے جب ان کے سر پہ لگاتے تھے نا تو شاید ان کی نسیں ساری برن ہو جاتی تھی، تو اس سے ان کو کچھ دیر آرام آتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ویسے ہی چیخنا شروع ہو جاتی تھی. تو اسی طرح سے کرتے کرتے ان کی موت آئی تھی. اور حضرت بلال، امیہ بن خلف جنہوں نے ان پہ اتنا ظلم کیا تھا، بدر میں انہی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی ابھی تو بدر ہوئی نہیں تھی نا، ابھی تو یہ واقعہ نہیں ہوا تھا. تو ابھی وہ جیسے ہم لوگوں کے اوپر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں اچھائی کیا ہوگی یا اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہم کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ان کو جو تسلیاں دے رہے تھے، بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا کیا ہوا ہے، اور ان کو کیسے انعامات اس دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے ان کو. دیکھیں یہ تو میں صرف ان کی بات بتا رہی ہوں نا کہ جو مشرکین نے کیا تھا. آپ یہ سوچیں، آپ امام ابو حنیفہ کا پڑھ کے دیکھیں، مشرکین نہیں تھے.
اپنے مسلمانوں نے ان کے اوپر کیا ظلم کیا تھا دین کی وجہ سے. یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ دین پہ قائم رہنے کی وجہ سے کہ وہ کتنے ظلم ہوتے تھے. ان کے 100 کوڑوں کی سزا ان کو ملی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا انہوں نے اس کو ایک عہدہ پیش کیا تھا، تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا کہ میں قضا کا عہدہ جیسے ہوتا ہے نا قاضی بننا، اس طرح کا عہدہ تھا. انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ مجھے بھی ویسے ہی فیصلہ کرنے پہ مجبور کریں گے. اور انہوں نے جب انکار کر دیا، اور یہ ایک لمبی سٹوری ہے انشاءاللہ کبھی میں سناؤں گی، تو ان کو یہ سزا دی گئی تھی، 100 کوڑے ان کو لگائے گئے. اس کے بعد جیل میں ان کو زہر دے کے مار دیا گیا تھا. اللہ اکبر. یہ امام ابو حنیفہ جن کی فقہ ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں، ان کا یہ حال تھا. اور آپ دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ قرآن جو ہے اس کا وہ فتنہ، اس زمانے کا وہ کیا کہتے ہیں، جو مین بادشاہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. تو وہ کیوں کہتے تھے؟ اس پہ جو ان کو اس وقت کے سارے علماء، ان سے یہ فتویٰ لیا جاتا تھا کہ یہ وہ کہیں. تو آپ دیکھیں اس زمانے میں کتنے علماء نے یہ خرید لی سٹوری، اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر دیا تھا. لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا، جب ان کے ساتھیوں کو نے پوچھا نا کہ امام صاحب یہ تو اجازت ہے کہ جب ہماری جان کا خطرہ ہے تو ہم ایسے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے جو کیا ٹھیک کیا، تمہاری جان کو خطرہ تھا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ کون بتائے گا کہ کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نے ان کی یہ بات مان لی تھی. میں اس بات پہ انکار کرتا رہوں گا، کیونکہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں وہ دین کو میں سنبھال کے رکھوں گا. اور انہوں نے پھر کہتے کہ جب جیل میں ان کو یہ سزا ملی نا کوڑوں کی، تو اپنے ساتھی سے انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب جیل تو ٹھیک ہے، کم از کم وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، لیکن مجھے کوڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ امام صاحب ڈرے نہیں، 2 کوڑوں کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں پہ پڑ رہے ہیں کہاں پہ نہیں. اللہ اکبر. کہتے اتنا ظلم کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں. تو ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے دین پہ قائم رہنے کے لیے کتنا ظلم برداشت کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ان کو چھوڑیں گے نا. تو اب آگے دیکھیے یہاں پہ جو قتل اصحاب الاخدود کا جو واقعہ تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اور رہتی دنیا تک آج بھی جو لوگوں پہ ایسے ظلم ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تسلی ملتی ہے کہ اس وقت رسول اللہ مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ حدیث سے، لیکن میں پوری سٹوری آپ کو سنا دیتی ہوں، کیونکہ جب سٹوری کی طرح آپ سنیں گے نا تو آپ کو یہ واقعہ یاد رہے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اگلے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس کیا تھا کہ اس کے پاس ایک جادوگر ہوتا تھا جو اس کو جادو والی چیزیں بتاتا تھا یا اس طرح سے، تو بڑا مشہور تھا وہ. اب وہ جادوگر جو ہے جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایک ذہین لڑکا ایسا دے دو کہ جس کو میں یہ جادو کے جو ساری چیزیں سکھا دوں، تاکہ اگر میں مر جاؤں گا تو وہ تمہارے کام آئے گا. اب بادشاہ نے سارے شہر میں اعلان کروا دیا، اور ان میں سے ایک بچہ پک کیا. ایک بچہ تھا ینگ بچہ تھا، وہ پک کیا، اور اس کو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ والا بچہ جو ہے یہ جا کے جادوگر سے اس کا پورا علم سیکھے گا. اب بچہ جادوگر کے پاس جانا شروع ہو گیا. راستے میں ایک جنگل آتا تھا جس میں راہب رہا کرتا تھا. اس زمانے میں ابھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آلموسٹ کہتے 40 یا 50 سال پہلے کا واقعہ ہے بیسیکلی. تو ہوا کیا کہ وہ جو راہب تھا نا، وہ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پہ تھا. تو وہ جب بچہ اس کو ملتا تھا تو اس کی بات جب سنتا تھا تو اس کے دل کو لگتی تھی بات. وہ آہستہ آہستہ راہب کے پاس بھی بیٹھنا شروع کر دیا اس نے. وہاں سے وہ اٹھ کے جب جادوگر کے پاس جاتا تھا تو اس سے بھی وہ سیکھ رہا تھا. ہوا کیا کہ ایک دن اس نے راہب سے یہ کہا کہ جب میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ وہ لیٹ ہو جاتا تھا، تو جادوگر مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے مارتا ہے. جب میں گھر جاتا ہوں تو وہاں پہ لیٹ ہوتا ہوں تو وہ مجھے ڈانٹتے ہیں اور مارتے ہیں. تو راہب نے اس کو کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ گے تو تم اس کو یہ کہنا کہ میں گھر سے لیٹ آیا ہوں، تو گھر والوں کے پاس جاؤ گے کہنا کہ جادوگر سے لیٹ آیا ہوں، تو تمہاری جان بچ جائے گی.
لیکن اسی طرح سے اس کا یہ سفر چلتا رہا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ آ رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پل ہے جیسے، تو ادھر ایک بہت بڑا جانور ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہل نہیں رہا، اور لوگوں کے لیے آمد و رفت کا راستہ جو ہے وہ بند ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب اس بچے نے کیا کیا کہ ایک پتھر اٹھایا، اور اس کے وقت اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اور اس نے کہا کہ اچھا آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں، کیونکہ دونوں سے وہ علم لے رہا تھا، کہ میں یہ آج ذرا دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ یا پاک پروردگار، اگر یہ راہب کا جو علم میں سیکھ رہا ہوں اگر یہ ٹھیک ہے تو میں یہ پتھر جب اس پہ ماروں گا، اس جانور پہ، تو یہ مر جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ راہب ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں مرا تو اس کا مطلب جادوگر ٹھیک ہے. تو جیسے اس نے وہ پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا. اب وہ جیسے ہی وہ مرا تو لوگوں کے راستہ، چلنے والا راستہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اور وہ لوگ آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب جب یہ بچہ واپس راہب کے پاس گیا تو اس نے جا کے یہ بات بتائی، تو اس نے اس کو کہا کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی چن لیا ہے، اور اب تمہاری منزلیں بہت بلند ہو گئی ہیں، اور تمہیں اب آزمایا جائے گا، لیکن جب تمہیں آزمایا جائے تو میرے بارے میں کسی کو مت بتانا. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کیا، کہتے ہیں کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس راہب کے پاس اس میں اعظم تھا، جس کی وجہ سے جو اس نے اس بچے کو دے دیا تھا. اب یہ بچہ جو ہے یہ کیا کرتا تھا کہ جو بیمار ہوتے تھے ان کو شفا مل جاتی تھی، یہ دعا کرتا تھا. جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، جو حضرت عیسیٰ کو معجزے ملے تھے نا، اسی طرح کے کچھ معجزے اس کے پاس بھی آگے، کہ کرامات آ گئی نا، جیسے اس کے پاس کہ وہ ہاتھ لگاتا تھا آنکھ پہ تو لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے تھے، جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے. اب ہوا کیا کہ اس کا نام جو ہے آہستہ آہستہ ساری جگہوں پہ مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے. اب بادشاہ نے تو یہ سوچا کہ کیونکہ یہ جادوگر کے پاس جاتا ہے تو یہ جادو کی وجہ سے کر رہا ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ بادشاہ کا ایک وزیر وہ اندھا تھا، وہ اس کو جب پتہ چلا تو اس بچے کے پاس بے انتہا تحفے تحائف لے کے گیا، اور اس نے اس کو کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو گے تو یہ سارے تحفے میں تمہیں دے دوں گا. اس بچے نے یہ کہا کہ میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، وہ میرا اللہ ہے جو شفا دیتا ہے. تو تم یوں کرو کہ تم اگر مطلب کلمہ پڑھ لیتے ہو، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تم ٹھیک ہو جائے گے. اس نے وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس نے جب اس کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا. اب وزیر جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے، آج کی ویسے کلاس میں سٹوریز ہے بہت زیادہ. اچھا بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ او تم تو ٹھیک ہو گئے ہو، یہ کیا ہوا؟ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ٹھیک کیا. تو اس نے کہا، بادشاہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا مطلب تم میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، تمہارا اور میرا رب ایک اللہ ہے. تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے جو وہاں پہ لوگ تھے، جو اس کے سپاہی تھے، ان کو اس نے آرڈر کیا کہ اس کو پکڑ لو، اور جب تک یہ توبہ نہیں کرتا اور یہ مجھے اپنا رب نہیں مانتا، اس کو مارو، اور اسے پوچھو کہ یہ اس کو کس نے بتایا، کس نے سکھایا. جب اس پہ ظلم ہونے لگا، اتنا ظلم ہوا کہ اس نے پھر اس بچے کے بارے میں بتایا کہ مجھے اس نے یہ بتایا تھا. اچھا اب بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ جو تمہیں جادوگر نے سکھایا تھا، اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم لوگوں کا ایسے علاج کرنا شروع ہو گئے اور لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جادوگر نے نہیں بتایا مجھے، میرے اللہ جو ہے وہ اس نے شفا دیتا ہے، میں تو اس سے دعا کرتا ہوں. سیم کوشچن اس سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تم کس کو مان رہے ہو، تم میرے علاوہ کسی کو مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. بادشاہ نے اس کو بھی اپنے لوگوں کو حکم دیا جو اس کے سپاہی تھے کہ اس کو پکڑو اور اس کو مارو جب تک یہ مانتا نہیں ہے. تو جب اس کو مارا کہ پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے کہا ہے، تو اس نے پھر اس راہب کے بارے میں بتا دیا. جب راہب کو پکڑ کے لائے تو سیم وہی سٹوری اس کے ساتھ ہوتی ہے. اب یہ 3 لوگ ہیں. بادشاہ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا کہ اس راہب کو پکڑا اور ان کو پکڑ کے تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اپنے جلاد کو حکم دیا بیسیکلی کہ وہ ایک آرا لے کے آئے اور ان دونوں کے سامنے اس کو سر سے لے کے اس کے 2 حصے کر دیے اور اس کو ختم کر دیا. اور اس نے کہا کہ اگر تم لوگ اب یہ بات نہیں مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اگر تم اپنے اس دین پہ قائم رہو گے کہ جو تم کہتے ہو کہ تمہارے میرے علاوہ کوئی رب ہے، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. تو تم توبہ کرو اس بات سے.
انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ تو جب وہ اپنی بات پہ قائم رہے تو پھر جو بادشاہ ہے اس نے راہب کے ساتھ اس نے اپنے وزیر کے ساتھ بھی یہی کیا، اور بچہ یہ دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ایک راہب تھا، ایک عالم دین بیسیکلی اس زمانے میں، تو وہی مسلمان تھے نا، اور دوسری طرف بادشاہ کا وزیر جو اتنی بڑی پوسٹ پہ تھا، اور یہ ایک بچہ تھا، اور وہ بھی اپنی ایمان پہ کیسے قائم رہا، ورنہ تو اب اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں نا ذرا، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی۔ اب اس بچے کو جب وہ مارنے لگے تو بچے کو وہ نہیں مار سکے۔ نمبر 1 یہ کہ اس نے بادشاہ نے کہا کہ اس کو تم پہاڑ پہ لے جاؤ، اس کو پہاڑ کی چوٹی سے جا کے اس کو پوچھنا کہ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے اور اگر یہ مجھے ہی اپنا رب مانتا ہے تو اس کو واپس لے آنا، اور اگر یہ نہیں مانتا تو اس کو اوپر سے نیچے پھینک دینا۔ اب وہ بچے کو لے کے جاتے ہیں، بچہ راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور یہ دعا بہت پیاری ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے گا۔ اللہم اکفنی بما شئتا، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا جس طرح سے تو چاہتا ہے۔ اب یہ بچے نے دعا مانگی تو کہتے ہیں پہاڑ ہلنے لگا، اور وہ جو لوگ اس کو پکڑ کے لائے تھے وہ گر گئے نیچے اور وہ مر گئے، اور بچہ چلتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ان کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی تھی اور وہ تو ختم ہو گئے، اس طرح سے وہ مر گئے اور میں تمہارے پاس زندہ سلامت آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے پھر دوسرے لوگوں کو بلایا، اپنے کچھ اور سپاہیوں کو، اور اس کو کہا کہ اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور پانی کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں لے جا کے اس سے پھر یہ کویسچن پوچھنا کہ اگر یہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو پھینک آنا۔ اللہ اکبر، اتنی سٹوری لمبی ہے لیکن یہ بتانی ضروری ہے ساری کی ساری، کیونکہ اخدود کا واقعہ ہے نا۔ تو اچھا، اب کیا ہوا کہ اس کو جب لے کے گئے تو اگین بچے نے یہی دعا کی، اللہم اکفنی، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، بما شئتا، جیسے تو چاہے۔ پھر کیا ہوا کہ کشتی ہلی اور وہ جو لوگ تھے وہ پانی میں گر گئے، مر گئے، اور یہ بچہ اسی طرح سے واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ اس کو دیکھ کے پوچھتا ہے تو وہ اگین وہی سوال جواب دیتا ہے۔ اب وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو ایک کام کر، کہ تو مجھے مار ویسے نہیں سکے گا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ تو بادشاہ تو چاہتا تھا کہ اس کو مارے کسی طرح سے، یہ نہ ہو کہ یہ تو لوگوں میں اسی طرح سے بات پھیل گئی تو لوگ تو مجھے ماننے سے انکار کر دیں گے، تو یہ تو لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے کیونکہ اس کے پاس کرامات بھی ہیں۔ تو وہ اس کو کسی بھی حال میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو اس بچے نے کہا کہ یوں کرو کہ پورے شہر کو ایک جگہ پہ ایک میدان میں اکٹھا کرو، مجھے سولی پہ چڑھاؤ، اور میرا جو تیر ہے نا وہ نکالو، اور تیر نکالنے کے بعد پھر تم یہ پڑھو گے کہ بسم اللہ ربی حاذل غلام، کہ میں اس بندے اللہ کے نام سے یہ جو تیر ہے نا، میں اس بچے کے جو رب ہے اس کے نام سے میں یہ تیر اس کو مارتا ہوں، تو پھر میں مر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ کو تو نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کتنا بڑا کام لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بچہ ہے، بچے کی سٹوری ہے۔ اچھا، اب وہ کیا ہوا کہ اسی طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ بادشاہ نے جب یہ پڑھا کہ بسم اللہ ربی ھذا الغلام، تو پھر تیر جب چلایا تو بچہ مر گیا۔ اب جتنے لوگ بھی وہاں پہ دیکھ رہے تھے وہ سارے کے سارے اسلام لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اس بچے کا رب جو ہے، کیونکہ وہ تو پہلے دیکھ رہے تھے نا کہ جیسے وہ ٹھیک کر رہا تھا سب کو اور اس کے پاس کرامات تھی، پھر بادشاہ کا واقعہ یہ تو ہو رہا تھا وہاں پہ اور لوگ سن رہے تھے اس کے بارے میں۔ تو انہیں جب یہ پتہ چلا تو جب سارے اسلام لے، کچھ دن کے بعد جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ پورا شہر جو ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ تو اللہ کو ماننا شروع ہو گئے، وہ کہتے ہیں ان کا رب اللہ ہے، تو یہ بادشاہ جو تھا اس نے یہ آرڈر کیا کہ جگہ جگہ پہ خندقیں کھدوائی جائے اور اس میں آگ کے الاؤ جلائے جائے، ایندھن جلایا جائے، اور سب جو یہ نہیں مانتا، جو اس بات پہ اصرار کرے گا کہ اس کا رب اللہ ہے، کہ میں اس کا رب نہیں ہوں، تو اس کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ پورا شہر اس طرح سے آگ میں پھینکا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اسی کا واقعہ بیان کریں گے کہ آخر میں ایک عورت تھی، اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ ماں تھی نا تو وہ گھبرا رہی تھی اور وہ ڈر رہی تھی کہ میں کسی طرح سے بچ جاؤں، تو وہ بچہ بولا تھا
اور یہ وہ تیسرا کہتے ہیں بچہ تھا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا نا کہ گود میں بولے تھے، ایک اور بچے کا تھا، یہ وہ بچہ تھا جو ماں کی گود میں بولا تھا کہ اے ماں تو حق پہ ہے، تو نہ ڈر، تو چھلانگ لگا دے، اور پھر ماں نے اس بچے کے ساتھ چھلانگ لگا دی تھی۔ اچھا، یہ ایک واقعہ آتا ہے، اور ایک اور واقعہ یہاں پہ ایک اور آتا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آلموسٹ 40-50 سال پہلے کا واقعہ ہے، کہ کہتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جو مدینہ آتا ہے، مدینہ میں اس وقت یہودی تھے، تو وہ ان سے امپریس ہوتا ہے اور وہ اپنا جو یہودیت قبول کرتا ہے، اور جاتے ہوئے بنو قریظہ سے 2 علماء کو لیتا ہے اور اپنے واپس یمن میں جاتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کو وہ یہودیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو پورا شہر، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ اگر بادشاہ کے دین پہ سارے ہو جاتے تھے تو سارے کے سارے یہودی ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ذو نواس تھا، ذو نواس سین کے ساتھ ہے، ذو نواس تھا، اور یہ بہت شدت پسند تھا۔ ہوا کیا کہ بادشاہ جب فوت ہو گیا، مر گیا، تو اس کے بعد یہ ذو نواس جو تھا، اس نے نجران کے شہر پر حملہ کیا، کیونکہ نجران میں اس وقت عیسائی رہا کرتے تھے۔ اس نے وہاں پہ جا کے لوگوں کو زبردستی یہودیت کا قبول کرنے کے لیے کہا، لوگوں نے انکار کیا، تو اس نے وہاں پہ خندقیں کھودی اور پھر اسی طرح سے آگ جلائی اور لوگوں کو اس آگ میں پھینکا جنہوں نے یہودیت قبول نہیں کی تھی۔ تو یہ واقعہ 2 آتے ہیں، لیکن آج میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ آج جب اگر ہم دیکھتے ہیں تو کس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، آج کی دنیا میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں النار ذات الوقود، اور وہ جو آگ تھی نا، وہ ایندھن والی آگ، اذ ہم علیہا قعود، کہ جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کہ وہ لوگ جو تھے جو ان کو جلا رہے تھے وہ مومنین کا تماشا دیکھ رہے تھے جب ان کو آگ میں پھینک رہے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے نا، اس پہ وہ خود گواہ تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کی گواہی کہ قیامت کے دن ان کو اور کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے اپنا عمل جو ہے نا یہ، وہ ان کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے کافی ہوگا کہ وہ خود گواہی دے گا کہ انہوں نے مومنین کے ساتھ وہاں پہ کیا کیا تھا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا منہم ان کے ساتھ، الا مگر اس وجہ سے ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو کہ عزیز زبردست ہے اور خود اپنی ذات میں تعریف کیا ہوا ہے، کہ وہ اس پر ایمان لائے، اس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کون ہے جس پر وہ ایمان لائے ہیں، وہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا صبح جو ہم جب تہجد کی دعا ہوتی ہے، جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو تب بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا انت الحق و وعدک الحق و لقاؤک الحق۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں بار بار ہمیں اپنی پہچان بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ جب اللہ نہ کرے، میں کہتی ہوں کہ یہ جب جن کے اوپر آزمائش پڑتی ہے نا، ڈیفینیٹلی ان کے تو درجات بہت بلند ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی تھی کہ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ اگر آپ کبھی یہ ارادہ کرے کسی قوم کو امتحان میں ڈالنے کا، فتنے میں ڈالنے کا، تو اس سے پہلے ہی مجھے موت آ جائے۔ اللہ اکبر، بہت پیاری دعا ہے وہ بھی۔ وہ دعا ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ وَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ ہاں، یہ والی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے مجھے موت دے دینا، کیونکہ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ بعد میں تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت 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 اجر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور کبھی بھی اس دنیا میں دیکھیں آج کل فتنے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کہاں پہ کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تو وہ ہے جو مالک ہے، جس کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں و زمینوں کی، واللہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم پڑھتے ہیں کل شیء قدیر پڑھتے ہیں نا، یہاں پہ دیکھیں شہید، کہ اللہ ہر چیز پر خود گواہ ہے،
اللہ خود شہید ہے. قیامت کے دن باقی گواہیاں تو سائڈ پہ آپ کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود گواہ ہے کہ ہماری ایک ایک حرکت پر جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں. اسی لیے تو دعا کرتے ہیں نا کہ اگر ہم میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، ہماری ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ کاموں میں سے نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا، وہ لوگ جو آزمائش میں ڈالے گئے، فتن المومنین، وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کے آزمائش میں ڈالا، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے.